حدثنا ابن یحییٰ عن زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فی الحدیبیہ فی عصر السماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال البدر ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی حدیبیہ کے اندر. تو رات کو بارش ہوئی. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کے فرمایا لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور تم کو معلوم ہے؟ صحابہ کو سوال کیا. صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، ہم کو تو معلوم نہیں کہ پروردگار نے کیا فرمایا. نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ آپ سبحانہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ صبح کے وقت میرے بندوں میں سے کوئی میرے اوپر ایمان لایا اور کسی نے میرا انکار کیا. جس نے یوں کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، اللہ کی رحمت سے ہوئی، مؤمن بھی کافر بالکوكب، اس کا میرے اوپر ایمان ہے اور ستارے کا انکار کرتا ہے، کوكب پرستی نہیں ہے. اور جس نے یوں کہا کہ فلاں ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی، فذالک کافر بھی، وہ میرا انکار کرتا ہے، وہ مؤمن بالکوكب، اور ایمان بالکوكب، ستارے کے اوپر ایمان رکھتا ہے. یعنی اب سبحانہ تعالیٰ نے چاند میں، سورج میں، ستاروں میں لاکھوں قسم کے اثرات رکھے ہیں، لیکن چاند کی، سورج کی اور ستاروں کی تاثیر ذاتی نہیں، اب سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. جو لوگ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، کوكب پرست لوگ، ان کا عقیدہ ان کے بارے میں ذاتی تاثیر کا تھا. کسی کی طرف سے ان کو تاثیر ملی نہیں. ستارے کی ذات میں وہ تاثیر ہے کہ اس طرح سے ہو تو بارش برسے، اور ستارے اس طرح سے ہو تو دنیا میں انقلاب آوے. اگر کوئی اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ سورج طلوع ہوا تو دھوپ آئی، روشنی ہو گئی، یا سورج طلوع ہوا تو کھیتی میں مضبوطی پیدا ہوئی، تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سورج کی ذات میں تاثیر نہیں ہے. اب سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو اس طرح سے بنایا کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے واسطے سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کیا، قوت پیدا کی، رنگت پیدا کی. یہ تو کفر کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی تاثیر ذاتی مانے تو ذاتی تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی طرف سے عطا نہیں، وہ مستقل طور پر مؤثر حقیقی العاذ باللہ، کہ اللہ کا انکار کرتا ہے، ستاروں کی پوجا کرتا ہے، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی. حضرت نبی پاک علیہ السلام توحید کو اتنا اونچے مقام پر لے جانا چاہتے تھے اور صحابہ کو تربیت فرمائی کہ جتنے تصرفات ہیں سب حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وحدہ لا شریک لہ. چنانچہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ آپ علیہ السلام سے اپنے ہاتھ سے کسی کو دے رہے یوں، اور دیتے دیتے یوں فرمایا کہ انما انا قاسم اللہ، میں نہیں دے رہا ہوں، اللہ دیتا ہے. حالانکہ اپنے سگے ہاتھ سے دے رہے ہیں، دراہیم، دناری، کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرما رہا ہے کہ انما انا قاسم اللہ یؤتی، میں نہیں دیتا ہوں، اللہ کی ذات دیتی ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں.
یعنی صحابہ کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے سارے حالات، دینا لینا، لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ توحید کا اعلیٰ مقام ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف منسوب کرے، عادتاً آدمی کے دماغ میں یہ نہ ہو کہ مؤثر حقیقی ہے، جیسے میں نے پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، روٹی کھائی تو بھوک ختم ہو گئی، تو اس کے دماغ میں یوں نہیں کہ روٹی نے بھوک ختم کی، کہ اللہ نے ایک روٹی دی اس کی وجہ سے مجھے تسکین ہو گئی، اس کا دماغ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے کھانے کے بعد دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کی طرف منسوب کیا۔ چاند، سورج، ستارے، یہ تو سب حق سبحانہ و تعالیٰ کے مسخر ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مستقل نہیں، دنیا میں ان کی تاثیرات بھی مستقل نہیں۔ جن لوگوں کی پہنچ عقل کی بہت مختصر ہے، محدود ہے، جنہوں نے ان کو ذاتی تاثیر سمجھ لی، اور اللہ کی طرف تک اس کی دماغ پہنچا نہیں۔ اس کو قرآن نے فرمایا کالانعام بل ھم اضل، وہ جانور سے زیادہ گھٹیا ہے۔ ایک آدمی نے 2 لاکھ روپے کا گھوڑا خریدا، اب گھوڑا خریدنے کے بعد ایک شاندار ایسی روم بنایا، اس میں گھوڑے کو باندھتا ہے اور اس کو پالنے کے لیے، اس کی پانی پلانے کے لیے، چارہ ڈالنے کے لیے ایک آدمی کو تنخواہ پر رکھا۔ اب یہ گھوڑے کا مالک تو کبھی وہاں آتا نہیں، اپنے مکان پر بیٹھا رہتا ہے بنگلے میں، لیکن جو تنخواہ پر رکھا ہے حالی نوکر، وہ کبھی اس کو دانا کھلاتا ہے، چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کو نہلاتا ہے۔ اب گھوڑا بیچارہ جانور ہے تو اس کی نظر صرف اس نوکر تک ہے، بس اس کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے کہ میرا اصلی مالک تو بنگلے میں بیٹھا ہے، جس نے میرے روم بنا دیا، ایسی فٹ کر دی، یہ چارے کا، دانے کا انتظام کیا، پانی کا، وہاں تک اس کا دماغ نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ دونوں اگر ساتھ کبھی پہنچ جاوے تو گھوڑا اس نوکر کو دیکھ کے دم ہلائے گا، ہلائے گا، اور جو اصلی مالک اس کی طرف جان بھی نہیں، کیونکہ اس کی عقل کی پہنچ صرف وہ قریب کی ہے کہ یہ مجھے کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی دیتا ہے، یہ مجھے نہلاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سارا چیز ان کی طرف سے ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ کالانعام بل ھم اضل، کہ جو لوگوں کی دماغ اتنا سافٹ ہے کہ چیزوں اور اسباب کو مؤثر سمجھتے ہیں، اور چیز سے اللہ کی طرف جو خالق ہے اس کا ذہن جاتا نہیں، کہ چاند کو پیدا کرنے والا کون، سورج کا خالق کون، ستاروں کا خالق کون، وہاں دماغ نہیں جاتا، اور ان کی تاثیر مانتا ہے، تو قرآن نے اس کو کہا کالانعام بل ھم اضل، وہ بھی جانور ہے۔ جیسے گھوڑے کا دماغ وہاں تک پہنچا نہیں، آگے نہیں پہنچا، اس کا بھی وہاں تک پہنچتا ہے، اس سے آگے نہیں پہنچتا ہے۔ تو توحید کے باب کے اندر اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھے، اسباب مؤثر نہیں، اسباب کیا ہے، اس کے اندر جو اثر ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا اعطائی ہے، مستقل نہیں ہے۔ کبھی بارش برستی ہے تو چھت کے اوپر سے نیچے آتی ہے، اور یہ لوگ پانی اس کو لے لیتے ہیں اپنے کڑائی میں، ڈول میں، تو کوئی نہیں سمجھتا کہ چھت نے پانی دیا۔ ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ پانی اوپر سے آتا ہے، لیکن چھت تو بیچ کا واسطہ ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے تصرفات ہے، تنہ تنہا حق سبحانہ و تعالیٰ تصرفات کے مالک ہے، اس کو رب کہے۔ ربوبیت عامہ کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی اساس ہے، اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے سکھا دیا، انا ربکم، میں سب تمہارا رب ہوں، الست بربکم قالوا بلی۔ اور ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ جملہ تصرفات کا مالک صرف اللہ، جتنے حالات دنیا میں سب کا مالک ایک ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح چھت کے اوپر سے پانی کڑائی میں، ڈول میں آیا، تو پانی اوپر سے آیا، لیکن چھت تو واسطہ ہے۔ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ چھت نے مجھے پانی دیا، اوپر سے آیا۔ اسی طرح اللہ کی ذات کے سوا جتنے اسباب، ان اسباب میں جتنے اثرات ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ اسباب جتنے بھی ہے، جہاں سے اثرات ہم تک پہنچتے ہیں، یہ تو آیا ہے، چھاپڑے ہے،
چھٹے ہیں، چاند کے واسطے سے، سورج کے واسطے سے، اب رنگت پہنچی پھلوں کی، مٹھاس پہنچا پھلوں کا، ستاروں کے واسطے سے، ایسا ہے جیسے چھٹ کے واسطے سے پانی پہنچا، چھت نے پانی نہیں دیا، اسی طرح چاند سورج ستاروں نے اثرت پیدا نہیں کیا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، لیکن ستارے کے واسطے سے آیا، چاند کے واسطے سے آیا، سورج کے واسطے سے آیا۔ یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اس میں سے تبلیغ جماعت میں سیدھی سادھی اصطلاح ہے کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ کہ چھوٹے چھوٹے سیدھے سادے جملے ہیں، لیکن توحید کا اعلیٰ مقام پیدا کرنے کے لیے الیاس رحمۃ اللہ نے اصطلاحات کری کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یوں فرمایا، اگر کسی نے یوں کہا کہ متن نہ بینو اے قضا و قضا، کھلا ستارے کی غروب ہونے کی وجہ سے مجھے بارش ہوئی، فذالک کافر مؤمن بالکوكب، وہ ستارہ پرست ہے اور میرا انکار کرتا ہے۔ اور جس نے یوں کہا کہ اللہ کے فضل سے مؤمن بھی کافر بالکوكب، آگے بڑھو۔ حدثني عباس بن عبد العظيم بن عمر وبسند المتصل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قدر الناس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد سنأنه كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بآية بمواضع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقه أنكم تكذبون. حدثنا محمد بن مسلم بسند المتصل عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق حب الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وبسند المتصل. ایمان کے بعد آدمی اپنے محبت کا اور بغض کا معیار بدل دے۔ جب اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت ہے تو جتنے بھی شعائر اللہ ہے، مسجد ہے، قرآن شریف کریم ہے، دینی کتابیں ہے، یا دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ کے انصار نے اللہ کے دین کی خود محنت کی، مدد کی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کے معاشروں نے نبی پاک علیہ السلام کی خوب مدد فرمائی، اس کو انصار کہتے ہیں۔ اب جس انصار سے سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی اور اسلام کی مدد لی اور خدمت لی، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس انصار سے بھی محبت ہو۔ اور العیاذ باللہ اگر انصار سے کوئی آدمی دشمنی رکھتا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو نفاق ہے، کہ اس کی زبان میں نے اس کے دل میں توافق نہیں، تخالف ہے۔ یہ تو مکی صلح ہے۔ اب جو آدمی کھڑا اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو دین کے کام کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، مساجد، مکاتب، مدارس اور جو کام اللہ کے دین کی طرف منسوب ہے، اپنے دل میں اس کے بابت عظمت میں محبت پاتا ہے، علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اور اگر دین کے کام کرنے والوں کے بابت اپنے دل میں نفرت محسوس کر رہا ہے، العیاذ باللہ بغض اور نفرت محسوس کر رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر نفاق کا شعبہ ہے۔ ایمان مجبور کرتا ہے اہل ایمان کے ساتھ محبت پر، اور ایمان مجبور کرتا ہے دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ عقیدت اور محبت پر۔ اگر محبت اور عقیدت کے بجائے اس کے دل میں نفرت ہے تو اس کے زبان کے اوپر چاہے کلمہ شہادت کا ہو، لیکن اس کے دل میں نفاق ہے، شعبۃ من النفاق۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کے کتاب الایمان میں تعلیم دے رہے ہیں کہ ایمان صحیح جب ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ محبت ہو، اسلام کے خدمت گاروں کے ساتھ محبت ہو، اور جو شاعر ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، دینی کتابیں ہیں، قرآن کریم ہے، مساجد ہے، مکاتب ہے، مدارس ہے، مؤذن ہے، امام ہے، ان سب کے ساتھ محبت ہو۔ اگر ان کے سب کے ساتھ محبت نہیں ہے اور العیاذ باللہ دل میں نفرت ہے، آیت النفاق، یہ نفاق کی کثرت ہے۔ چلو حدثنا يحيى بن حبيب العاصي وبسند المتصل عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حب الانصار آية
وحدثني زهير بن حرب وبسند المتصل عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياه حدثنا قتيبة بن سعيد وبسند المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد وبسند المتصل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبسند المتصل عن زر قال قال علي والذي خلق الحبة وقطع النسبة أنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليك أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري وبسند المتصل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقال امرأة منكن جنة وقال ما يا رسول الله أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعن وتقولن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي دب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتكثر في رمضان وهذا نقصان الدين. وحدثني أبو الطاهر بسند المتصل عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبسند المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي هريرة يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت اوپر کی روایت میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ یہ عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو. حضرت نبی پاک صاحب نے دو باتوں کا حکم فرمایا, ایک تو صدقہ کرنے کا, ایک استغفار کرنے کا. یہ دو عمل بہت اونچے عمل ہیں. آنکھ کو جیسے پانی بجھا دیتا ہے, بہت بھڑکتی آنکھ ہو لیکن پانی ڈالنے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اسی طرح انسان سے کبھی بصری تقاضے سے گناہ ہو جاتا ہے, لیکن صدقہ کرتا ہے تو صدقہ گناہ کی آنکھ کو اس طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آنکھ کو بجھاتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں صدقے کو زیادہ مقام دے. قرآن کریم میں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد آدمی تکلیف میں ہوگا تو تمنا کرے گا کہ مجھ کو اللہ مہلت دے تو میں نیک بن کے آؤں. اس وقت تو یوں کہے گا کہ اگر مجھے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی مہلت دی جائے. قرآن میں آیت ہے لا صدقن وأكونن من الصالحين لئن أخرتني إلى أجل قريب لا صدق وأكون من الصالحين. پوری کیا ہے؟ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو تھوڑی مہلت دے تو میں صدقہ کر کے آؤں اور نیک بن کے آؤں. دیکھو یوں کہا کہ صدقہ دے کے نیک بن کے آؤں. معلوم ہے کہ نیک بننے میں صدقے کو بہت زیادہ دخل. ایک آدمی کو ایمرجنسی نیک بننا ہے تو صدقہ شروع کر دیں. یوں تو نیک بنتے 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 ٹائم لگے گا, لیکن ایک دم جھڑپی نے تیزی کے ساتھ نیک بننا ہے تو صدقہ شروع کر دیں, راتوں رات نیک بن جائے گا. ان کے سارے گناہ اس طرح سے مٹ جائیں گے جیسے بھڑک کے آگ کو پانی ڈالتے ساری بجھ گئی, میلوں تک کی آگ بجھ گئی, سارے گناہ صاف, نیک بن گیا. یہ پوری آیت کیا ہے قرآن کی؟ انفقوا من قبل ان یأتی پوری بات انفقوا من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ نے یوں فرمایا کہ قبر میں جانے سے پہلے صدقہ کرو. انفقوا قبل
ایاتی احدکم الموت، تمہارے پاس موت آوے اس سے پہلے صدقہ کرو. پھر قبر میں جانے کے بعد تم یوں کہو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر تھوڑی مجھے وقت دیا جاوے، ٹائم دیا جاوے، لاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کر کے ایک دم نیک بن کے آ جاؤں. دیکھو صدقے کو کتنا دخل ہے، منسوس بات. ایک آدمی کو راتوں رات ایک دم نیک بننا ہے تو سارے مال کو صدقہ کر دے، اس کے جتنے گناہ ہیں سب کے سب کیا ہے، دھل جائیں ایک دم راتوں رات معاف. اس لیے آدمی مرتے مرتے صدقہ کرتا ہے. جب تندرستی ہے، امنگیں ہے، ارمان ہے، یہ کروں وہ کروں، اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا ہے، دیتا ہے. اب جب کسی کام کا ہی نہیں رہا، نہ چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، سب کھانے پر بھی پابندیاں، اور کروڑوں کا مالک بن کے بیٹھا، مرتے مرتے وہ کہتا ہے کہ اتنا مسجد میں، اتنا مؤذن صاحب کو، اتنا فلاں کو. اب تو نہ کہے تو ابھی وہاں جانے والا ہے، بول کے نہ بول. اس لیے آدمی کو جس وقت تمنائیں ہیں، انگرائیاں ہیں اور امنگیں ہیں اور لالچ ہے پیسوں کی، اس وقت اللہ رب میں نفس دیتا ہے صدقہ. وہ صدقہ بہت قیمتی ہے، وہ تو مجبوری کا صدقہ ہے. عام طور پر لوگ مرتے مرتے کہتے ہیں کہ فلاں کے مسجد میں دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں اس کو دے دینا، کچھ کو دے دینا. وہ نہ کہے تو بھی جانے والا ہے. صدقے کا بھاگ رکھنے کا اس دنیا میں. حضرت نبی پاک نے سامنے دو باتیں فرمائی. عورتوں کو یوں کہا کہ صدقہ کرو، اور دوسرے نمبر پر یوں فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو. میں نے تم کو دیکھا کہ زیادہ تر جہنم کے اندر عورتیں ہیں. ایک عورت نے کھڑے ہو کے یوں کہا جس کے اندر تھوڑی سمجھ تھی، وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، اے اللہ کے رسول جہنم میں عورتوں کی بھیڑ کیوں زیادہ؟ حضرت نبی پاک کے سامنے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری عادتوں کا غلبہ ہوتا ہے، تکسن اللان و تکفن الاسیر. ایک تو عورت کو لان تان کرنے کی عادت، معمولی بات کے پر لان تان کرے گی، اس کی زبان پر 24 گھنٹہ پھٹکار کے جملے، یہ اللہ کو پسند نہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمانیات کے اندر ایمان کے ساتھ اپنی زبان پہ کنٹرول ہو. اگر زبان پر تھوڑی تھوڑی دیر میں کسی پر لعنت کرتا ہے، کسی کو پھٹکار کرتا ہے، کسی کو چور کہتا ہے، کسی کو کیا کہتا ہے، 24 گھنٹہ ایمان کمزور ہو جائے گا. عورتوں میں عادت زیادہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو عادتیں بری ہے. ایک تو تکسن اللان، اپنے بچوں کو بھی لان تان کرے گی، اپنے جانور کو، اپنے بچوں کو، اپنے سامان کو، گھر کے سب کو لان تان کرے گی. اور دوسری تکفن الاسیر، احسان فراموشی، کفران نعمت. ایک اللہ نے نعمت دیا، اس کی کوئی ناشکری کرتا ہے، اس کے اوپر کفر کا اطلاق ہوا. احسان کو ماننا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 359 دن تک کسی نے عورت کے ساتھ بھلائی کی اور ایک دن بیچارہ چپ گیا ہے، اس کی زبان پر آئے گا کہ تیرے یہاں کیا دیکھا، دو چیچرے نے دو ٹھیکرے، ایسا لگ جاتا ہے. 360 دن میں ایک دن چپ گیا تو کفران. یہ تو عورتوں کو کہا. اب جس آدمی کی زندگی میں کفران کا غلبہ زیادہ ہے، اس کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ میاں کو کسی کا احسان شناسی، احسان کو ماننا، اس کی قدر کرنا، یہ ادا بندی کے اللہ کو بہت پسند. اور کوئی اپنے ساتھ احسان کرے نا، اس کو خیال میں بھی نہ لاوے، بلکہ الٹا ان کے ساتھ ناشکری کا برتاؤ کرے، یہ ادا اللہ کے یہاں بہت مذموم، بہت بھتی ادا ہے. تو نعمت کو ماننا یہ اللہ کو پسند ہے، اور نعمت کی ناشکری کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اگر ایمان کے ساتھ اس کی زبان میں اعوذ باللہ لعن طعن کی عادت ہے، یا کفران نعمتوں کی اس کے اندر ناشکری کا غلبہ ہے، ایمان کمزور ہو جائے دھیمے دھیمے. اور یہ چیزیں ہو تو اللہ کے رسول نے عورتوں کو کہا کہ صدقہ بھی کرو اور کثرت سے استغفار بھی کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے عقل کے اعتبار سے کمزور، ناقص، اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص. عورت کی عقل بھی نصف ہے. اب سبحانہ تعالیٰ نے مرد کی نسبت سے عورت کو عقل آجی دی. وہ یوں کہے کہ بہت سی عورتیں تو بہت چالاک ہوتی ہے،
تو چالاکی الگ چیز ہے نا، عقل الگ چیز ہے. اس کے اندر مکر تو سب سے آگا ہے. ان لکئی لکن عظیم قرآن نے فرمایا. لیکن جس کو عقل کہے، دانش کہے، عقل کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات کو دیکھ کر جلدی سے نتائج کی طرف اس کا ذہن دوڑے، مستقبل دیکھے. عورت مستقبل نہیں دیکھتے، وہ قریب دیکھتے. چنانچہ جس بچے کو اس کی ماں کی محبت ملی وہ ہاتھ سے گیا. جس بچے کو اس کی ماں کی محبت مل گئی وہ ہاتھ سے گیا. اس لیے کہ عورت کی پہنچ کہاں تک؟ بہت قریب. وہ انجام نہیں دیکھتی ہے. پہلے زمانے میں بددعا اس طرح لوگ دیتے تھے، اس کو اس کی ماں کی محبت ملے وہ گیا. اغلب ذی لطف، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھدار سے سمجھدار آدمی کے عقل کو سلب کرنے والی تم سے زیادہ کوئی نہیں. اللہ نے اس کو جو مکر دیا، اس مکر کی وجہ سے سمجھدار آدمی کی سمجھ کو سلب کر لیتی ہے. جیسے ریتی میں کوئی آدمی پانی ڈالے، یہ ریتی پانی کو چوس لیتی ہے. اسی طرح عورت جو ہے سمجھدار سے سمجھدار آدمی کی سمجھ کو اس طرح سے چوس لیتی ہے. حالانکہ عقل کے اعتبار سے ناقص ہے، لیکن عقل مندوں کی عقل کو چوس لیتی ہے، اس پر غالب آ جائے گی. اغلب کا معنی سمجھدار آدمی کے اوپر کمینی عورت غالب آئے گی. سمجھدار سے سمجھدار آدمی کے اوپر کمینی عورت غالب آ جائے گی. ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، عقل کا نقصان اور دین کا نقصان یہ کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی میں ہیں. اگر شہادت دینی ہو قاضی کے سامنے تو 2 آدمی چل جائے، لیکن ایک آدمی ہو تو دوسرے آدمی کی جگہ پر 2 عورتیں چاہیے. گویا کہ اللہ کے ہاں اس کی عقل نصف ہے. اور دین کے اعتبار سے مرد سے ناقص، کیونکہ مرد مہینے کے 30 دن نماز پڑھتا ہے، اور عورت کو تو مہینے میں کم سے کم 7 دن تو ویکیشن، 7 دن تو نماز نہیں پڑھنے کی. یہ دین کے اعتبار سے نقصان ہوا. فہذا نقصان الدین. چلو آگے. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبالسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي روايه بكليب يا ويله، ومن ابن ادم بالسجود فسجد فله جنه، ومن بالسجود فبيت فليمنع. وحدثني جوير بن محمد وبالسند المتصل حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثله غير انه قال فعصيت فليمنع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وبالسند المتصل ابي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. حدثنا ابو غسان المصباحي وبالسند المتصل قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. حدثنا منصور بن ابي مجاهد وبالسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله عز وجل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي روايه محمد بن جعفر قال ايمان بالله ورسوله. حدثني ابو الربيع الزهراني وبسند المتصل عن ابي مراوح الذي عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا. قال قلت فان لم افضل؟ قال تعين صانعا او تصنع بحفرة. قال قلت يا رسول الله ارايت ان دعوت عن بعض الامر؟ قال کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ یقول بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، حدیث پاک نے اس کے اوپر کفر کا اطلاق کیا. آدمی کو کفر میں جانے سے ایمان کے بعد کوئی چیز روکتی ہے تو نماز. اب نماز چھوڑ دی تو کفر کی سرحد پر کھڑا ہو گیا. سب سے اہم رکن ایمان کے بعد نماز. اور اگر نماز کو کسی نے جاندار بنایا، اس کو مکمل بنایا، اللہ کے ہاں کیفیت مطلوب ہے، کمیت مطلوب نہیں ہے. حسین بناوے.
قرآن کریم میں ہے کہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے دنیا اس لیے بنائی تاکہ میں دیکھوں کہ کس کا عمل حسین ہے. ایکم اکثر عملا نہیں کہا، کس کے عمل زیادہ ہے اور نہیں کہا، ایکم احسن. قرآن میں ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کا پلہ بھاری ہے وہ جنت میں جائے گا. فمن کثرت موازینہ نہیں کہا کہ جس کا عمل زیادہ ہے. آدمی کو اپنی نماز کو کامل بنانے کی فکر کرنی چاہیے، چاہے 2 رکعت پڑھے نفل لیکن کامل پڑھے، اور 20 رکعت پڑھ ڈالی 40 رکعت پڑھ ڈالی لیکن ناقص ہے. تو اس کی مثال ہے کہ دسترخوان کے اوپر 20 کھانے ہیں، 20 کھانے الگ الگ مٹن بھی ہے، مچھی بھی ہے، سبزی بھی ہے، کسیلی بھی ہے، سب کچھ ہے، 20 قسم کی چیزیں ہیں لیکن سب بدبودار. جس پلیٹ کو اٹھا کے سونگھو بدبو آ رہی ہے، ایک بھی کھانے کے لائق نہیں. اور دوسرے دسترخوان کے اوپر صرف ایک ہی آئٹم ہے، گوشت روٹی بس، لیکن تازہ. کھانے سے پہلے اس کی خوشبو سے طبیعت کا رجحان ہے کہ کھا لے. تو دیکھو ایک ہی چیز ہے لیکن کامل ہے تو کھانے کا جی چاہتا ہے. 2 رکعت ہو لیکن نماز کامل ہو، اور 20 رکعت پڑھے لیکن ناقص پڑھے. تو نماز کو حسین اور کیفیت کے اعتبار سے کامل بنائے، تفصیل کی فکر نہ کرے، تحسین کی فکر کرے. تو نماز دین میں ایمان کے بعد اتنا اہم رکن ہے. ایک آدمی نماز کی فکر دامنگیر نہیں اور نماز بے فکری کے ساتھ چھوڑتا ہے تو کفر کی سرحد پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لا کیوں کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کے بعد جو فرائض ہے اس کی پابندی کرے. اور فرائض کے اندر سب سے اہم فرض، اہم رکن نماز. نماز میں آدمی اپنے پورے بدن کو استعمال کرتا ہے. اب خارج صلاۃ میں اپنے پورے بدن کو اس طرح سے استعمال کرے. دیکھو نماز کی حالت میں ضرورت سے زیادہ بولتا نہیں، ضرورت سے زیادہ فضولیات نہیں کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ ادھر ادھر دیکھتا نہیں. یہ ساری چیزیں نماز کی خارج کی تمرین ہے، آدمی کی زندگی بنا رہی ہے. آدمی نماز ایسی پڑھے کہ خارج صلاۃ اس کی زندگی نماز والی ہو. اگر نماز پڑھتا ہی نہیں تو اس کے اور کفر کے بیچ میں ترک صلاۃ، جو نماز چھوڑی کے سرحد پر کھڑا ہو گیا کفر کی، ہو سکتا ہے کہ نیچے گرے. ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، وہ عمل جس میں ثواب زیادہ ملے سب سے افضل کون سا؟ آپ نے صاحب نے فرمایا کہ ایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان لانے کے بعد اپنا وطن چھوڑنا پڑتا تھا، اس سے مشقت کی کوئی چیز نہیں. جس عمل میں مشقت زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور میدان جہاد میں جہاد سے بڑھ کے کوئی مشقت کی چیز نہیں. چنانچہ افضل اعمال کے بابت سوال کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، غلام آزاد کرنے میں سب سے زیادہ ثواب کون سے غلام میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مالک کے نزدیک سب سے قیمتی جو غلام ہے اور جس کی قیمت زیادہ دینی پڑے اس کا ثواب زیادہ ہے. معلوم ہے کہ قربانی میں جس جانور کی زیادہ قیمت دے کے اچھا سے اچھا، جس کی طرف قلبی رجحان ہے، خرید کے ذبح کرتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ غلام خرید کے آزاد کروں تو کوئی نسانین. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بیچارہ کوئی فن جانتا ہے. جیسے کوئی آدمی بڑھئی ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، کرسی بناتا ہے، چارپائی بناتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، لیکن اس کے پاس وقت کے اوزار نہیں، مشین نہیں. آپ نے اپنے پیسوں سے اس بیچارے کو مشین لا کے دے دیا، اوزار لا کے دے دیا، اس سے اونچا کوئی صدقہ نہیں. عام طور پر لوگ کسی کو 1000-2000 دے دیتا ہے، بیچارہ 2 گھنٹے میں خرچ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، پھر بھکاری، پھر محتاج، پھر محتاج.
سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ہنر جانتا ہے لیکن اس بیچارے کے پاس اس ہنر کے کام کرنے کے آلات نہیں، اوزار نہیں. درزی ہے لیکن مشین نہیں، ڈرائیور ہے لیکن بیچارے کے پاس رکشہ نہیں ہے، اس کو رکشہ خرید کے لا دے، اس کو مشین خرید کے لا دے، اس کو اس فن کا کیا ہے اوزار، تو اس کی وجہ سے وہ کمائے گا تو پورا خاندان پلے گا، تو اس کے پورے خاندان کو خلاف اتنا ثواب ہے. حضرت نبی پاک صاحب نے دیکھو کتنی اونچی بات فرمائی. او تسنا لاخرق، او تسنا لاخرق کا مطلب ہے کہ کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی ہنر نہیں، خود جانتا ہی نہیں، کوئی سانے بانے نہیں ہے، اس کو آپ کوئی ہنر سکھا دو. اس کو آپ نے گری سازی سکھا دی، درزی سکھا دیا. ایک آدمی درزی نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے آپ نے اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کو کپڑے سینے سکھا دیا، مفت میں سکھا دیا، پیسے نہیں لیے. اس کو یوں کہا ہے تسنا لاخرق. جو آدمی کاریگر نہیں اس کو کاریگر بنا دیا. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں ایسا کوئی عمل نہ کر سکوں تو اپنی برائی سے لوگوں کو بچا لے، یہ بھی اپنے ذات پر صدقہ ہے. یعنی تیری زبان سے، تیری ہاتھ سے، تیرے تان سے، تیرے مال سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اللہ نے مال دیا ہے تو دوسروں کے اوپر نقصان پہنچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی دوسروں کو مروانے کے لیے، پولیس تک پہنچانے کے لیے یا کوئی اور چیز کروانے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے برائی سے لوگوں کو بچا لے. فَإِنَّهَا صَدْقَةٌ مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، اپنی طرف سے اپنے کو صدقہ ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، اپنے رہن سہن سے اپنے پڑوسیوں کو راحت پہنچا رہا ہے. یہ بہت بڑا صدقہ ہے. یہ سب ایمان ہے، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے اعمال. اپنے باغیچے میں کوئی پودا بویا، پھل کا، پھول کا، اب ہفتے میں 2 ہفتے میں جاتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کھاد وہ ہرا بھرا رہے گا. لیکن بونے کے بعد گھر پہ چلایا اور پھول سے گیا ہی نہیں، نہ پانی دیا نہ کھاد دیا، تو اور 6 مہینے کے بعد جائے گا تو وہ نیچے پڑا ہوگا، یوں نہ پھل ہے نہ پھول ہے. اسی طرح ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے شجرہ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے یہ نیکیاں کرنی پڑے گی. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھول سے بھی آپ کو کسی کو چائے پلانے کا بھی خیال نہ آیا. کوئی بیچارہ درجی ہے، تمہاری طاقت ہے، اس کو کوئی مشین نہیں دیا یا کسی کو سلام بھی نہیں پڑی، بس یوں سمجھتا ہے کہ میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے کہ کھیت میں درخت تو بو کے چلا ہے، بس پھر دھیان نہیں دیا تو اپنی موت مر جائے گا. اسی طرح نیکیاں اور نیکی کا شوق یہ ایمان کے درخت کو پانی دینے کی فکر ہے. ایمان نے کہا بچوں میں کیوں کر، نیکی نے کہا سپاہوں نے. ایمان کو بچنا تھا تو نیکی نے کہا کہ مجھے کر لے، میں تیری حفاظت کروں گا. اس سے پانی پہنچتا ہے ایمان کو. اس لیے حق سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو قرآن کریم کے اندر ایک ہرے بھرے پھلدار درخت کے ساتھ مثال دی اللہ نے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. دیکھو ایمان کی مثال پھلدار درخت، اصلھا ثابت فرعها فی السماء، جس کی جڑیں نیچے ہیں، اس کی شاخیں اوپر ہے. اب جیسے درخت بونے کے بعد پانی کی فکر نہ کرے تو مرجا جاوے، ایمان اور شہادت کو اب نیکیوں کی فکر نہیں کرتا ہے، نماز کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں، اخلاقیات کی فکر نہیں، معاملات کی صفائی کی فکر نہیں، تو رفتہ 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 وہ شجرہ کیا ہے، مرجا جائے گا. آگے بڑھو. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والسند المتصل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال الصلاه لوقتها. قال قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ جنت کے قریب عمل لے جانے والا نماز، وقت پہ نماز، بے وقت نہ کرے. عام طور پر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ چلو سفر میں دھونی، گھر جا کے نماز پڑھ لوں گا، اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھتا ہے. ایک آدمی جان بوجھ کے نماز کو قضا کرتا ہے، پڑھتا تو ہے لیکن بے وقت پڑھتا ہے جان بوجھ کر، تو ہزاروں سال، کم سے کم 80,000 سال جہنم میں جانا پڑے گا. قاعدہ ہے.
اور بے دردی کے ساتھ سفر میں ہے، نہیں وہ کہتا ہے کہ چلو گھر جا کے نماز پڑھ لوں گا، ابھی تو سفر میں ہوں۔ نماز کی فکر دامن گیرو، یہ مطلب ہے۔ اب نماز کی فکر ہوگی تو سفر کی ترتیب اس طرح سے بنائے گا کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ جماعت جاوے تو برداشت ہوئے سفر کی حالت میں، لیکن اگر نماز کو قضا کرتا ہے تو سفر نہیں ہے، قطعۃ من النار، وہ آگ کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے آدمی سفر کی ترتیب اس طرح سے بنائے کہ میری کوئی سفر کے دوران نماز قضا نہ ہو۔ یہ فکر نماز کی دامنگیر، یہ مطلب سرا ہے، پڑھ لینا مطلب نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ دماغ کو سمجھا رہے کہ میں تو نمازی جو نماز پڑھتا ہے تو نہیں تو سفر ہے، اس لیے یہ شریعت کیا راندہ ہے، مردود حال کے خیال مردود ہے۔ نماز کی فکر دامنگیر ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی جنت کا سب سے قریب عمل کون تھا؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ دیکھو نماز اللہ کا حق ہے، اللہ نے اپنے حق کے دوش بدوش ماں باپ کو رکھا۔ جس پیٹ سے تو پیدا ہوا، جس ساتھی سے تو نے دودھ پیا، اس ماں کے ساتھ اس باپ کے ساتھ کیا اس نے سلوک؟ وبالوالدین احسانا۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جہاد سے بھی اونچا عمل ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس کا سلوک جہاد سے بھی اونچا عمل ہے۔ چلو حدثنا عثمان بن ابي شيبه بسند المتصل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال بالعمل الصلاه لوقتها وبر الوالدين. حدثنا عثمان بن ابي شيبه بسند المتصل عن عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له ان ذلك العظيم. قال قلت ثم اي؟ قال ثم ان تقتل ولدك مخافه ان يطعمك معك. قال قلت ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جارك. حدثنا عثمان بن ابي شيبه بسند المتصل عن عمرو بن شريح قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك. ثم قال اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جارك. فانزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما.